یہ جو آج کا استقبال کا زمانہ آیا ہے، فرمایا یہ خطرے کا زمانہ ہے، آدمی اس میں بچل بھی سکتا ہے۔ اسی زمانے میں تو کام کرنے والوں میں گروپ بنتے ہیں، اسی زمانے میں تو تیری میری ہوتی ہے، اسی زمانے کے اندر تو آدمی اپنی ڈیری کی مسجد الگ جماتا ہے، اپنا مقام الگ بناتا ہے، اپنی پوزیشن الگ بناتا ہے، پھر علاقائی ذہن بنتا ہے، صوبائی ذہن بنتا ہے، ضلع کا ذہن بنتا ہے، اور اپنی بستی کا ذہن بنتا ہے۔ یہ سب گندی ذہنیت ہے۔ میرا علاقہ، کوئی اپنے خاندان سے لے کر آیا اپنا علاقہ، باپ نے وراثت میں دیا اپنا علاقہ، کہ اللہ میاں نے بانٹ کے دیا علاقہ، یہ تیرا علاقہ، یہ میرا علاقہ، یہ بستی، یہ میری بستی، یہ تیری بستی، اللہ نے بانٹ کے دیا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تو کام کے سارے راستے کھول دیے۔ لیکن یہ ذہن کب بنتا ہے؟ جب استقبال کا زمانہ آتا ہے۔ اب کام کرنے والوں کے لیے خطرات بڑھ جاتے، کام تو نکل جاتا، یہ پھنس جاتا، اور اس کا ٹھیک ٹھیک چلنا یہ ضروری ہے۔ اس کے لیے بزرگوں دوستو، یہ باتوں کے مذاکرے کے لیے یہ اپنی پرانوں کی مجلس ہوتی ہے۔ جو جو عمل ہوگا وہ آپ کے سامنے آئے گا، یہ موقع کا یہ عمل، یہ موقع کا یہ عمل، یہ موقع کا یہ عمل، ہر چیز آپ کے سامنے آئے گی۔ کوئی مجلس الگ نہیں ہوگی، کوئی مشورہ الگ نہیں ہوگا، جو کچھ ہوگا وہ یہیں سے ہوگا۔ اور پھر اس میں آدمی کے پیچھے ضرورتیں، آدمی مجبور ہے بیچارہ، بعض مرتبہ استنجے کا تقاضا ہے تو بولیں گے روک کر بیٹھ جا، جب استنجے سے فارغ ہو کے آ جا۔ لیکن ایسے بیڑی پینے کو طبیعت چاہے تو کہیں گے نہیں بھائی، بیڑی کی تقاضے کو دبا لے، کہ بھائی بس میں سفر نہیں کرتا آدمی، گھنٹوں سفر کرتا، ریل میں گھنٹوں سفر کرتا ہے، بعض مطلب بیڑی نہیں رہتی جیب میں، یہ بیڑی کے بغیر گھنٹوں نہیں رہتا، چائے کے بغیر گھنٹوں نہیں رہتا، پان کھائے بغیر گھنٹوں نہیں رہتا۔ ہاں استنجا ایسی چیز ہے جس کو آدمی ذرا کنٹرول کرنے ذرا مشکل ہوتا ہے، یہ تو واقعی ضرورت ہے، شریعت بھی اجازت دیتی ہے، اگر پیشاب پخانے کا تقاضا ہے اور جماعت کا وقت قریب ہے، بھائی ضرورتوں سے فارغ ہو جا، بعد میں نماز پڑھ لے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھاتے تھے اور امام کی قرات سنتے تھے، جب بھوک کا تقاضا ہوتا تو پہلے کھا لو، اطمینان سے نماز پڑھ لو، یہ نہیں کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لو اطمینان سے آ کے روٹی کھا لو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اطمینان سے نماز پڑھ لو اور کھانا کھا لو، پھر آ کے اطمینان سے نماز پڑھ لینا۔ ہمارا کیا معاملہ، جلدی جلدی نماز پڑھ لو پھر اطمینان سے روٹی کھا لیں گے، ایسا معاملہ ہے۔ شریعت میں جہاں کی گنجائش ہے وہاں کوئی روکتا نہیں، اور جہاں گنجائش نہیں آدمی زبردستی چلے پھرے، اس کی تو کوئی گنجائش نہیں۔ اور پھر اس کا یہاں چلنا پھرنا، مجلسوں کو چھوڑ کر پتہ چلتا ہے یہ اپنے علاقے میں بھی بے فکر ہے، یہ اپنے علاقے میں بے توجہ ہے، جب بھی یہاں بے فکری کے ساتھ پھرتا، بے توجہ کے ساتھ پھرتا ہے، اس کی علامت ہوتی ہے، اور اس کی فکر اس کو جما دے، سمجھو یہ اپنے علاقے میں جمنے والا ساتھی ہے۔ اس لیے ایک بات کی گزارش، ان مجلسوں میں جمنا، اور آدمی میں فکر ہو کام آگے بڑھانے کے سلسلے میں، کہ اللہ کام کسی طریقے سے آگے بڑھے۔ اس وقت تو مزاج خداوندی ایسا دکھتا ہے بزرگوں کہ جس کی زندگی میں دین ہوگا وہ خیر سے رہے گا، امن سے رہے گا، اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا پریشانیاں کھا لیں گی اس کو۔ اس وقت امت پر سب سے بڑا رحم یہی ہے کہ اس پر اللہ کی بات کیسے پہنچے، اس کی فکر کرو باقاعدہ، اپنے علاقوں میں اللہ کے بندوں تک پہنچو۔ ابھی تک کام جہاں تک پہنچنا چاہیے ہم نہیں پہنچا سکے، جتنا ہوا اس کو مت دیکھو، باقی کتنا یہ دیکھو، کتنی اللہ کی مخلوق باقی ہے، کتنوں تک اللہ کی بات نہیں پہنچی۔ حضرت جی دامت برکاتہم نے دلیہ کے اجتماع سے پہلے کہا تھا ہم جماعتیں نہیں مانگتے تم سے، ہمارا جماعت کا مطالبہ نہیں ہے، جماعتیں تو نکلے گی بغیر بولے، ہمارا ایک مطالبہ ہے کام کرنے والوں سے کہ 100% امت تک اللہ کی بات پہنچائے، 100%۔ ہم نے بات پہنچائی، ہم تو اپنے خول میں گھس کر کے رہ گئے، بس ہمارا اپنا خول ہے، اس کے باہر ہم نہیں نکلتے، جو کام ہو رہا اسی پر مطمئن۔ جتنا مجمع مسجد میں آ گیا الحمدللہ، کبھی مسجد نہیں بھرتی تھی بھر گئی، ان کو دیکھ رہا، اور جو نہیں آیا ان کو نہیں دیکھتا، وہ کتنی بڑی تعداد ہے کہ بھائی کبھی ہاتھی دیکھا کہ نہیں دیکھا آپ لوگوں نے؟ ارے بولو نا، سو رہے کہ کیا؟ ارے ہاتھی دیکھا نہیں دیکھا؟
बेचारा इज्तिमा में आकर ये भाई रात भर मैंने सफर किया है, थका मांदा हूँ इसलिए नींद आ रही, और बम्बई जब सफर करके रात भर गाड़ी में खड़े खड़े होकर जाता है, फजर की नमाज पढ़कर एक प्याली चाय पी के कारोबार के लिए निकल जाता हूँ, वहां नींद नहीं आती, यहाँ कैसे नींद आती? आपने रात भर सफर किया क्यों? कल जुमा पढ़कर निकल जाते, आराम से पहुंच जाते, सो जाते, और सुबह उठकर हर्षाश बशाश कामों में लगते। अरे भाई हाथी देखा नहीं देखा? नहीं देखा। अरे बोलो ना, देखा। 3 टांग का होता है कि 2 टांग का? अरे कितने टांगों का होता है? 4 टांग का। और ऊंट 6 टांग का। अरे बोलो ना, 4 टांग। ऊंट बड़ा कि हाथी बड़ा? अरे बोलो ना। कोई बोलता ऊंट बड़ा, कोई बोलता हाथी बड़ा। तो ये सो रहे, गड़बड़ में बोल रहे। कैसे इत्मीनान से सकीना नाजिर हो जाओ, पीछे बैठे तुम्हारे पास। एक बेचारा ऐसी महाराष्ट्र का जोड़ था, पूना से बैठा। कहां से बैठा? पूना से। बोले कहां जाना? बोले कराड़ जाना है। देखो कराड़ का टिकट लिया, इस्लामपुर जाकर उतरा, आगे 40 किलोमीटर आगे। जो गाड़ी में सोया तो वहां उतरा। है बोले कौन सा स्टेशन है? बोले इस्लामपुर। है मेरे को तो कराड़ जाने का था। उतरा और बस में बैठा। बोले टिकट दो कराड़ का। पूना आकर फिर वापस उतरा। ऐसे ही ना भाई? अरे बोलो ना। अरे हाथी देखा नहीं देखा? हाँ अब आओ। एक उधर से हाँ बोलते, दूसरा कुछ बोलते ही नहीं। हाथी जल्दी क्यों थकता है? चलेगा, दाएं देखता, बाएं देखता, धीमे चलता पहले तो, और फिर धीमे चलने के बाद पलट पलट के देखता है, मैं कितना चला, मैं कितना चला, बहुत चला, बहुत थक जाता। और ऊंट को देखो तेज चलता है, कभी पलट के देखता नहीं। वो ये देखता है मंजिल बाकी कितनी है, बस जी दाई ये नहीं देखता हुआ कितना, वो देखता मंजिल बाकी कितनी है, आगे काम बाकी कितना है, मैंने अल्लाह की बात कहां तक पहुंचाई। अभी काम हमारा रस्म पर आ रहा दिन ब दिन, एक रस्म, बस एक रस्म है बेचारे, जैसे सुबह होती है शाम होती है, अब ऐसा हमारा काम होता है। सुबह गश का दिन आया, गश कर लिया, तालीम का मौका आया, तालीम में बैठ गए, बस हमारा काम इतना ही रह गया। हमारे अंदर वो धुन और फिक्र नहीं आती कि ये आने वाली जो बकिया उम्मत है वो कैसे आए, वो नहीं आता। हम मजमे को देखकर खुश हो जाते हैं, अरे भाई कितना बड़ा मजमा अभी बाकी है, नहीं आया, कब कैसे आएगा। हमारे बुजुर्गों पर उसका गलबा है, हजरत जी पर इसका गलबा है, ये उम्मत कैसे आए, उम्मत के कानों तक अल्लाह की बात कैसे पहुंचे। मौलाना इजहार साहब को आपने देखा होगा कभी पुरानों की मजलिस में गुस्सा होते हुए, अरे अल्लाह के बंदो क्या कर रहे हो अपने इलाके में, अरे एक मुसलमान को कम से कम जिंदगी में एक दफा तो नमाज पढ़ा दो, वो भी नहीं होता हमसे। हमारे दाएं बाएं आगे पीछे कितने अल्लाह के बंदे पड़े हैं, हम बिल्कुल मुस्तगनी हैं उनसे, बस वो अपना लगा बंदा हल्का मुलाकात करने ले जाएंगे, वो जो अपने खास लोग हैं, आम मुसलमानों से मुलाकात को नहीं ले जाते।